سچ بولتا ہو جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارے اس سلسلے احکام تجارت سلسلے کی 200 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو رہی ہیں، 261 مکمل ہو رہی ہیں، 200ویں قسط میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ 12 جون 2010 کو اس کی پہلی ایپیسوڈ مدنی چینل پر دی گئی تھی، ریکارڈ کی گئی تھی، اور پھر آپ نے دیکھی تھی وہ، تو اس کے بعد سے لے کے تواتر سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس سلسلہ کے نقیب تبدیل ہوتے رہے۔ مفتی علی اصغر صاحب تو اس کے ہوتے ہی ہیں، مجیب ہوتے ہیں، جوابات ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے سوالات کی، بالخصوص کاروباری اور مالی معاملات سے متعلق بزنس کمیونٹی کے لیے یہ سلسلہ ایک بہت بڑی نعمت ہے گویا کہ، تو مفتی صاحب رہنمائی کرتے ہیں، اس میں نقیب تبدیل ہوتے رہے۔ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدظ اللہ العالی نے یہ شروعات کی بطور نقیب کے، پھر ہمارے بہت ہی پیارے ہوسٹ مدنی چینل کے نقیب غلام رسول بھائی وہ اس سلسلے کو چلاتے رہے۔ اسی طریقے سے نگران مجلس مدنی چینل اسد اتاری مدنی، انہوں نے بھی کچھ اس کی ایپیسوڈز کی، اور ہمارے مبلغ دعوت اسلامی اور بڑے پیارے نعت خواں اشفاق مدنی شامل ہوئے اس میں نقیب کی حیثیت سے، اور ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے ناظم ثاقب مدنی انہوں نے بھی کچھ سلسلے کیے، پھر یہ سعادت مجھے بھی ملی اور ابھی تک تو مل رہی ہے، اللہ کرے ملتی رہے۔ تو بہرحال نقیب اس کے تبدیل ہوتے رہے، لیکن مفتی صاحب اپنی سیٹ پہ موجود ہیں، پہلے سلسلے سے لے کر ابھی تک موجود ہیں۔ فیضان علم جو ہے وہ ان کے ذریعے سے بڑھتا رہے، تاجروں کی اور شرعی رہنمائی لینے والوں کو رہنمائیاں ملتی رہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کے تاثرات میں لینا چاہوں گا، کیونکہ یہ سرخیل بھی ہیں اور سب کچھ یہی ہیں۔ ایک مرکزی نقطہ دیکھا جائے، مرکزی نگاہ سے دیکھا جائے تو مفتی صاحب ہی کے ذریعے سے سلسلہ ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب کے اپنے کیا تاثرات ہیں، اتنی مارکیٹس ہم نے کور کی ہیں، اللہ کی رحمت سے مزید بھی نیت ہے۔ مفتی صاحب آج کیا فیل کر رہے ہیں، ان کے کیا محسوسات ہیں، جب شروع کیا تھا تو کیا معاملات اور مسائل تھے، آج یہ کیا فیل کرتے ہیں؟ بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کیا جذباتوں نے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور خدمت ہو رہی ہے، اس بہانے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے۔ یعنی ایک اہل علم کے لیے معاشرے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہر ایک معلومات بہت سارے مسائل کے حل میں کام آتی ہیں۔ علم کا معاملہ یہ ہے کہ علم ایک ساتھ انڈیلا نہیں آتا، کسی بھی چیز کا علم ہو، یہ ایک فطرت ہے۔ علم قطرہ قطرہ کر کر آتا ہے، تو اس بہانے جو ہے وہ مارکیٹوں کے احوال، کیفیات، لوگوں کے سوالات، تو میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ نے سیکھا؟ بہت کچھ سیکھا ہے، اس سلسلے سے سیکھا؟ بالکل سیکھا ہے۔ یہ تو ایک بڑی بات ہے کہ آپ نے سیکھا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں مطلب آپ سکھا رہے ہیں، ابھی بھی میری یہ فیلنگ یہی ہے، لیکن میں یہ سمجھنا چاہوں گا آپ نے سیکھا ہے تو اس سے ہمیں بھی کوئی مدنی پھول ملتا ہے۔ آپ سمجھائیں میں کیسے سیکھا آپ نے؟ تو آج کل تو ہم یعنی بغیر کسی تیاری کے آگے میں بیٹھ جاتا ہوں، کالز پہ چل کوئی ایجنڈا نہیں ہوتا،
یعنی اوپن فورم، اوپن ذہن لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ شروع میں جو ہم نے سلسلے کیے ہیں ان کی نوعیت تھوڑی اور تھی۔ اس میں ریکارڈڈ سوالات ہوتے تھے، سوالات کا اسکرپٹ دیکھ کر پھر کچھ تیاری کر کے پھر سلسلے ہوا کرتے تھے۔ جی تو اس میں بھی ایک چیز رہی ہے میرے سامنے جی کہ مشکل سوالات کو میں نے پس پرس نہیں ڈالا، ٹھیک بلکہ اسے چیلنج سمجھ کے حل کرنے کی کوشش کی، جی صورتیں حل کرنے کی کوشش کی۔ ٹھیک تو یوں یہ ہے کہ مسائل سیکھنے کا بھی سلسلہ جاری رہا اس بہانے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے فیروز بھائی۔ ٹھیک ہے یعنی آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں جی تو آپ کے ذہن میں اگر محرک ہے اس کتاب کے پڑھنے کا تو آپ اس کتاب کو بہت گہرائی سے پڑھیں گے، اس کا استفادہ بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ جی لیکن اگر آپ کے نزدیک محرک نہیں ہے نا تو وہ آپ سرسری شاید پڑھ پائیں اسے۔ جی تو ایک محرک یہ ہوتا ہے کہ دین سیکھنا ہے بھی، اس کتاب میں دین بیان کیا گیا وہ سیکھنا ہے۔ ٹھیک تو اسی طریقے سے چونکہ سلسلے کا محرک ہوتا ہے، جی پھر اس سلسلے میں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں جی کہ جس پر بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ اگلے سلسلے میں جواب دوں گا۔ جی بالکل ایسے ہی ہوتا نئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ابھی آپ ایک دن نہیں تھے، سلمان بھائی تھے میزبان، تو ایک صورت سامنے آئی، حالانکہ وہ صورت میں نے لکھوائی ہوئی ہے، اس کی 6 صورتیں جزیات کے ساتھ فتویٰ اس کا لکھوایا ہوا ہے، جی لیکن مسئلہ گنجلک سا ہے اور پیچیدہ سا ہے اور وہ ہر ٹائم مستحضر نہیں رہتا۔ جی میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس صورت پر اگلے ہفتے عرض کروں گا اللہ نے چاہا تو۔ جی خیر وہ صورت تو میں نے دیکھ لی تھی، ٹھیک لیکن ہوا یہ کہ پھر ذہن یہ بنا کہ وہ جو بیان کرنا ہے نا شاید وہ بھی سمجھ میں نہ آئے لوگوں کو، ٹھیک ہے، یعنی صرف سمپل سا ایکسپلین کر دیں۔ ایکسپلین کرنے میں سمجھ نہیں آئے گا لوگوں کو، تو کیوں نہ اس پر کچھ ورکنگ کروائی جائے۔ ٹھیک ہے تو حالانکہ میں نے جو اس میں الفاظ کی ادائیگی کی ہے، کوئی اسکرپٹ نہیں تھا، وہ بس ادا کرتا رہا، ہوتے گئے۔ پھر گرافک والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، جی 3-4 دفعہ میں جو ہے وہ تبادلہ ہوتا رہا، اور بہرحال بہت اچھا ایک کلپ بن گیا ایک مسئلے کی 6 صورتوں پر مشتمل۔ مجھ سے کچھ تاثرات ہیں ان کی طرف بڑھیں۔ ابھی ایک سوال میرے بھی ذہن میں، مجھ سے اب 8 سال ہو گئے تقریباً یہ سلسلہ کرتے ہوئے، اس میں مختلف ادوار آئے، ظاہر سی بات ہے جیسے آپ فرماتے فارمیٹ بھی چینج ہوا، کبھی ایسا ہوا کہ تعطل کا بھی شکار ہوا، پھر دوبارہ سے نئی ہمت سے آپ نے شروع کیا۔ میرا سوال یہ طے شدہ تو ہے نہیں، تو اب میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ 8 سال میں کبھی آپ کو یہ خیال ہے کہ احکام تجارت چھوڑ دیتا ہوں، کوئی آسان سا سلسلہ لے لیتا ہوں؟ یعنی میری اپنی فیلنگ یہ، ایک طالب علم ہوں میں، ظاہر سی بات ہوں آپ کا، اس اعتبار سے کہ فقہی جو ابواب ہیں ان میں تجارت ایک مشکل ترین باب شمار ہوتا ہے، تو اس سے آسان جو موضوعات ہیں وہ بھی لیے جا سکتے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ اس کی مشکلات کا آپ کو ظاہر سی بات ہے آپ ہی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی آپ نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، اور میری ابھی تک کی اس لمحے تک کی معلومات میں آپ مطلب اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یعنی اس سے وہی آپ نے جو فرمایا کہ فرار نہیں ہے، آپ لگے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ استقامت کیسے ہے؟ ایک مشکل کو آپ فیس کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو چھوڑ بھی دیں گے، کوئی سی بات نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، آپ کے لیے مشکل ہے، جی میں سمجھتا ہوں میرے لیے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے، جی اور یہ ایک عام سی بات ہے۔ جی مثال کے طور پر فزکس ایک مشکل سبجیکٹ ہے، ایک استاد فزکس کی کتاب کو 10 سال پڑھا لے، جی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے وہ۔ ٹھیک، تو آپ کی تو ایکسپرٹی بن چکی ہے۔ یہ جو عرصہ ہے نا، جی شروع میں صورتحال وہ نہیں تھی، ٹھیک اب وہ ہے کہ اتنی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، پریکٹس ہو گئی اب اتنا مطلب عام۔ اتنی مشکل نہیں ہے، اور مسائل فقہ کے اندر جی ایک عالم دین جو ہے اگر یا ایک مفتی جو ہے جی وہ بیٹھا ہوتا ہے اپنی کرسی پر، ٹھیک ہے اگلے لمحے کون سا مسئلہ آئے گا، کون سی صورت آئے گی، ٹھیک ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک تو آسانی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے جی کہ چونکہ میں تدریس بھی نہیں کرتا باقاعدہ، جی میرا اپنا شوق یہ رہتا ہے کہ میں احکام تجارت ہی پر جی اکتفا نہ کروں۔ جی میں کافی عرصے سے قرآن پاک یا حدیث پاک پر سلسلہ کرنا چاہ رہا تھا، جی تاکہ اس بہانے جو ہے وہ ان کتب کا بڑی گہرائی سے مطالعہ ہوتا رہے، فوکس ہو جائے گا۔ فوکس ہو کے اپنا مطالعہ ہوتا رہے۔ جی تو الحمدللہ رب العالمین احکام قرآن شروع کیا، ٹھیک ہے
اور جن آیات پر گفتگو کرنی ہوتی ہے مطلب کم از کم 15 تفسیریں میں پڑھ کر آتا ہوں. 33 تو میں نے گنی تھی، آپ نے کچھ اس میں کم کرائی ہیں. اصل میں معاملہ اچھا، ایک میرا رول تو یہ ہے یہاں پہ اسکرین پر، ایک رول میرا وہ بیک ڈور بھی ہے نا، تو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہوتی ہیں مجھے. ابھی جب مفتی صاحب پیکیج کا تذکرہ کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ اب جو ہے نا وہ کب میری باری آتی ہے، لیکن نہیں آئی. چلیں اب یہ تفاسیر مجھے یاد ہے، ہم نے پہلی دفعہ نکالنے بیٹھے تو 33 تفاسیر تھی میں نے گنی. ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ ایسا نہیں 33 ہوتا. تفسیری پھر آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ کم و بیش 15 جو ہے وہ اب کم کرائیں پڑتی ہیں، کیونکہ ہر لفظ کی تشریح جو ہے میری کوشش ہوتی ہے میں دیکھوں. ایک تفسیر ہوتی ہے اس میں 2 الفاظوں پہ کلام کیا ہوتا ہے، ایک پہ 4 پہ، ایک پہ 5 مختلف نکات ہوتے، تو یوں پڑھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس معنی یہ ہے کہ قرآن پاک کا مطالعہ جاری ہے الحمدللہ رب العالمین. تو احکام تجارت بھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، احکام تجارت بھی ہو رہا ہے، احکام قرآن بھی ہو رہا ہے، کالز بھی آئی ہوئی ہیں آپ کے، کچھ ہمارے پاس سوالات بھی موجود ہیں، مطلب اس کی طرف بڑھنا ہے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب. آپ کے سلسلوں کا نام جو ہے احکام تجارت، پھر احکام قرآن، اور پھر جب شوال آئے گا تو احکام حج، یہ کیا وجہ ہے؟ بات چیزیں پلاننگ کے تحت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، خود ہی آ جاتی ہیں، خود حسن اتفاق ہے. اتفاق. ٹھیک ہے جی. احکام قرآن تو دیکھیں ٹائٹل جو ہے اس نے اتفاق نہیں ہے جی. احکام قرآن ایک موضوع، ایک فن ہے. ٹھیک ہے. اس کا اطلاق ان آیات پر ہوتا ہے کہ جو فقہی احکام سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے. تو احکام حج جو ہے وہ اس کے بہت سارے نام، کیونکہ مدنی چینل پر فیضان حج نام کا سلسلہ ہوتا تھا جی، تو اس لیے ہم نے احکام حج جو ہے وہ رکھا. ٹھیک ہے. مصطفیٰ ایک آڈیو کال ہے، پہلے اسے شامل کرتے ہیں اور پھر جو کچھ سوالات ہیں وہ بھی شامل کریں گے. جی. محمد طیب چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل احکام تجارت کا سلسلہ آج 200 پورا ہو رہا ہے. اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بہت خوشی ہوئی ہے اور بہت کچھ ہمیں اس سلسلے سے سیکھنے کو ملتا ہے. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ پلیز اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ ایک بندہ ہے، اس کا لکڑی کا کاروبار ہے، وہ لکڑی بیچتا ہے اور اس نے ساتھ اپنے مزدور رکھے ہوئے ہیں، اور ان مزدوروں کو جب خریدار کو جاتا ہے تو ان مزدوروں کو وہ اپنی طرف سے کچھ 150 روپے دے دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اس کو 150 دیتا ہے مزدور کو، وہ مزدور جو ہے وہ اچھی لکڑی اٹھا کر ان خریداروں کو دیتا ہے جو اس کو پیسے دیتے ہیں. تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ اس کا پیسے دینا اور ان کا لینا اور ان کا یہ اچھی لکڑی چھانٹ کر ان کو دینا، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ درست ہے. یعنی جو بیچنے والا ہے جی، اس کا جو ملازم ہے، جی جی، خریدار اس کو الگ سے پیسے دیتا ہے. جی یعنی جو لکڑیوں کے پیسے وہ الگ سے دیتا ہے، جی جی، لکڑیوں کے پیسے مالک کو دیتا خریدار کے الگ سے اور اس کے علاوہ بھی دیتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ پیسے رشوت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا مقصود ہے اپنا کام نکلوانا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی، خانہ کعبہ کے دروازے پر جانے کا موقع آیا، جی، پتہ چلا کہ دربان جو ہے وہ رشوت لیے بغیر جانے نہیں دیتا. اللہ اکبر. آپ اس میں داخل نہیں ہوئے؟ اتنی عظیم بارگاہ نہیں ہوئے، نفلی کام کے لیے گناہ کیوں؟ ٹھیک ہے. تو کیوں اپنا کام نکلوانے کے لیے یہاں پر یہ رقم دی جا رہی ہے. سوالات ہیں، کچھ سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیصل قادری. الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کی 200 ایپیسوڈ الحمدللہ جاری ہے. ہمارے قبلہ مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہ عالیہ اس سلسلے کو بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں. اس سے الحمدللہ امت محبوب کو شرعی رہنمائی بھی ملتی ہے اور اسپیشلی بزنس مین طبقے کو اس میں اچھی طرح شرعی رہنمائی بھی ملتی ہے. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں مفتی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ آج کل کاروبار کی جو پرانی صورتیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور آئے دن نئی صورتیں آ رہی ہیں. کیا ان کا حل شریعت اسلامیہ میں موجود ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک جنرل نوعیت کا انہوں نے سوال بھی کیا ہے، کچھ اپنی خواہشات کا بھی اظہار کیا ہے. دیکھیے ماجرا یہ ہے کہ ایک ہے وہ مثالیں جی، جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جی، جیسے عربی کتابوں میں ہیں یا اردو کتابوں میں لیں تو فتح رضویہ میں ہیں، بہار شریعت میں ہے. جی، وہ جو مثالیں ہیں جی،
وہ اصول اور ضوابط کی روشنی میں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے جو ہے وہ لکڑی اپنا بکریاں اور جانور اور بھیڑ یہ بکتے تھے، ٹھیک ہے، تو علماء نے بیان کر دیا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی ریوڑ جا رہا ہے اس میں سے ایک بھیڑ بیچی یا ایک بکری بیچی، کیونکہ اس کے اندر جہالت پائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، گندم کے تعلق سے کوئی مثال بیان کر دی، شرعی مسئلے پر مشتمل کوئی اور مثال، ٹھیک ہے، تو جس دور میں جیسا کام ہوتا تھا ٹھیک ہے، اس کے متعلق ٹھیک، احکام بیان کیے جاتے تھے، لیکن جو مثالیں بیان کی ہیں وہ مثالیں بھی اصول و ضوابط پر مبنی ہیں۔ ٹھیک، وہ مثالیں اصول نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اصول جو ہے وہ موجود ہیں، صحیح، قیامت تک جو بھی صورتیں پائے جائیں گی ٹھیک ہے، ان پر شرعی کلام ضرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حل دے دینا، ٹھیک ہے، اگر وہ ناجائز ہیں تو متبادل حل دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اسی صورت کو جائز کہا جائے جب ہی حل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اصل چیز یہ ہوتی ہے جب صورت کوئی پیش ہوتی ہے علماء کے سامنے صحیح، تو مفتیان اکرام کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے پر حکم بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے ہم نے دارالفتہ علیہ سنت کے پلیٹ فارم سے، مجلس تحقیقات شریعہ کے پلیٹ فارم سے جی، ایک شرعی فیصلہ جو ہے وہ ہم نے جاری کیا۔ جی، سیمینار ہوا تھا پورا، ٹھیک ہے، بحث اور تفصیلی فتاوی اور مقالہ جات، اس کے بعد خلاصہ فیصلہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو قضا کا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں یہاں پر۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے میں فتویٰ ہوتا ہے، فتویٰ پورا دلائل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اس کے بیک گراؤنڈ میں فتویٰ موجود ہے ٹھیک ہے، کہ بھئی وہ بینک اکاؤنٹ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے جمع کرواؤ، جی، 50,000 1,00,000، تو ہم آپ کے بینیفٹ دیں گے آپ کو بہت سارا ٹھیک ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر، صحیح ہے، آپ کو چیک بک فری دیں گے، آن لائن ٹرانزیکشن دیں گے، ہم جناب آپ کو یہ اپنا SMS چارجز نہیں لیں گے، یہ نہیں لیں گے، وہ نہیں لیں گے، تو یہ مالی فوائد پہنچانا پایا گیا۔ ٹھیک ہے، موبائل کمپنیوں کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ موبائل کمپنیاں کہتی ہیں آپ اپنا ایک اکاؤنٹ کھولیں، اس میں 1,000 روپے رکھیں، 2,000 روپے رکھیں، آپ کو ہم منٹ فری دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو کیا رہن والی صورت پائی جا رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیانہ تو ہے 50,000 روپے، آپ ایسا کریں 10 لاکھ روپے دے دیں ٹھیک ہے، بیانے کے، ہم یہ فری میں دے دیں گے آپ کو گھر۔ صحیح، تو بینیفٹس اٹھائے جا رہے ہیں قرض کے بدلے میں۔ ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں کیا ہوا کہ قرض پایا گیا، جو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوتا ہے وہ قرض کے حکم میں ہے، جی، امانت نہیں ہے۔ امانت جو ہے وہ اگر ہلاک ہو جاتی ہے، اس کو حفاظت کے باوجود چوری ہو جاتی ہے جی، تو کیا ہوگا، وہ ضمان نہیں اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن قرض کا یہ حکم ہے کہ بہرحال وہ قابل واپسی ہوتا ہے۔ اب ایک صورت ہی سامنے آئی، اب بعض لوگ تو ابہام کا شکار ہو گئے، جی، جی وہ کرنٹ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے اس پہ نفع تھوڑی ملتا ہے، تو سیونگ پہ ملتا ہے۔ بھائی وہ اس نفع کی بات نہیں ہو رہی جو پیسوں میں ملتا ہے، یا بینیفٹس اور فوائد کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک نئی صورت آئی، شرعی گرفت اس پہ موجود ہے، حکم بیان کر دیا گیا کہ جناب یہ صورت ناجائز ہے، ٹھیک ہے، پیسوں کے بدلے میں دی جا رہی ہے، پیسے ہوں گے تو ملے گی ورنہ نہیں، صورت واضح۔ تو جہاں جیسی صورتحال پیش آتی ہے زمانے کے اندر، وہ صورت جو ہے وہ اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علماء کا کام ہے اس صورت کو جائز اور ناجائز کہنا، جائز ہے تو جائز کہنا، ناجائز ہے تو ناجائز کہنا۔ صحیح، ایک لوگوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، جی آپ حل بیان نہیں کرتے، بھی متبادل موجود ہے، صحیح ہے، جو مبتلا ہے وہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب پچھلے سال 2 سال سے جی، ایک عجیب و غریب صورت سامنے آ رہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، فلیٹ کی بکنگ ہوتی تھی، فلیٹ کی دکان کی بکنگ ہوتی تھی، جی، اور اس کے بعد سلسلہ جاری رہتا تھا۔ جی، قسط جاری ہوتی ہے، اب ایک نئی خرافات سامنے آئی ہے کہ آپ نے دکان بک کروائی ہے، عمارت کا وجود ہی نہیں ہے، ابھی وہ بنے گی یا بن رہی ہے، نہ کوئی قبضہ ہے نہ کچھ اور ہے۔ اب بک کروانے کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے خریدی ہے، ٹھیک، تیار ہو کر آپ کو سپرد کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، صورت یہ آ گئی ہے کہ جناب آپ بکنگ کروائیں اور آپ کو کرایہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک، بھائی کرایہ کس چیز کا ملے گا؟ کرایہ تو کسی فزیکل چیز کا ملتا ہے نا۔ میری ایک چیز ہے، میں ایک دوسرے کو ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، اور معاہدہ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیور کرتا ہوں، جب میں اس پر کرایہ لوں گا۔ میری آرڈر کی ہوئی چیز مجھے ہی نہیں ملی، کرایہ کس چیز کا؟ ٹھیک ہے،
पहले तो मैं समझ रहा था कि छोटी मोटी जगहों पर हो रहा होगा ये मामला, लेकिन अब इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि उस इश्तहारात के ज़रिए भी ये बयान किया जा रहा है कि जनाब यूँ किराया जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या, ये नाजायज़ मामला है? या किराए की तो कोई हकीकत नहीं पाई जाती। तो अब किराया कब बनता है, किन उसूलों पर बनता है, कब किराए का इस्तेहकाक होता है, ये सूरत नई नहीं है। ये उसूल ज़वाबित मौजूद हैं, क़यामत तक मौजूद रहेंगे। अब फैसला ये करना होता है कि ये सूरत है क्या। तो उलमा जो है अपने इल्म की यही ज़रूरत होती है, उसूल ज़वाबित पढ़ने की यही अहमियत होती है कि उसूल ज़वाबित पढ़ने के बाद उस पर अप्लाई किए जाते हैं। और जिस तरीके से एक मरीज़ सामने आ जाए और दवाएं अप्लाई नहीं कर सकता आम आदमी, माहिर डॉक्टर ही कर सकता है, इल्म का मामला भी यही है। अहले इफ्ता इस तरह के मसाइल को हल कर सकते हैं। वीडियो सवाल है वो शामिल करते हैं सिलसिले में। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है और मैं पेपर की इंपोर्ट के हवाले से कारोबार करता हूँ। अहकाम तिजारत के माशाअल्लाह 200 सिलसिले हो गए। तो ये वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को जदीद कारोबारी मसाइल की तरफ रहनुमाई की जा रही है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को जारी और सारी रखे और इसी तरह आप लोगों की मुश्किलात, जो कारोबारी मुश्किलात हैं, उसमें रहनुमाई करते रहें ताकि लोग हराम व हलाल में तमीज़ कर सकें और हलाल ही की तरफ मतलब उनकी रहनुमाई हो। मेरा मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल ये है कि हमारे यहाँ उलमा चूँकि कारोबार में ख़ुद इन्वॉल्व नहीं होते, तो जो मौजूदा तरीक़ेकार हमारी मार्केटों में कारोबार जिस तरह से चलता है उस हवाले से उनके पास मालूमात नहीं होती और लोग भी मतलब समझाने में उनको भी दुश्वारी होती है कि किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली उलमा इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो बड़ी मुश्किलात होती हैं इस हवाले से और फिर रहनुमाई लेना और दुश्वार हो जाता है। तो मुफ्ती साहब से अर्ज़ है कि इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाएंगे किस तरह से मतलब इस मसले का हल किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी मुफ्ती साहब, उलमा इन्वॉल्व नहीं है तिजारत में, इसके देखें दो जवाब है। ठीक, एक तो ये है कि मेरा कारोबार है, ठीक है, मैं इस बात का ज़िम्मेदार हूँ कि उसको जायज़ तरीके से करूँ, ठीक है, और इसके हलाल कमाऊँ। सही है, मेरा उलमा से रब्ता तो है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मौलाना साहब दुआ कर दें, ठीक है, मौलाना साहब एक दफ़ा घर आ जाएं, ठीक है, एक बस दुकान पे आ जाएं, ठीक है, बरकत हो जाएगी, चाय पी के चले जाएं। ठीक है। मैंने उलमा को सिर्फ बरकत का सामान समझा हुआ है, इस माना में कि दुआ कर दें, कदम रख दें, बस। ठीक है। क्या मैंने कभी कोशिश की कि मैं इनके साथ बैठूं सही, और इनके साथ डिस्कस करूं अपना काम, ठीक, और इनसे हलाल व हराम पूछूं? ठीक, ये तनासब कितना है? ठीक, कम है, कम है ना। अब जो डॉक्टर होता है जी, क्या वो मरीज होता है? तो मरीज नहीं होता, बल्कि अगर मरीज नहीं होता ना, डॉक्टर मरीज हो जाए तो उस पर तशवीश होने लगती। मरीज ना होने के बावजूद वो तिब को समझता है। बिल्कुल समझता। डॉक्टर होने के लिए मरीज होना तो जरूरी नहीं है ना। जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, बल्कि डॉक्टर अगर मरीज हो जाए तो फिर तो तशवीश आती है कि डॉक्टर खुद मरीज है तो क्या इलाज करेगा। बस डॉक्टर होने के लिए मरीज होना जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो आलिम के लिए जरूरी नहीं है वो खुद कारोबार करे। ठीक है। हमारे उलमा ने तो ये लिखा है कि मुफ्ती बनने की शर्त है कारोबार ना करता हो। कारोबार ना करता हो, वजह ये है कि कारोबारी आदमी की फिक्रें होती हैं। ठीक है। क्रिएटिविटी जो होती है उसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, उसकी फिक्रों का महवर ही वो कारोबार, वो सारा दिन उसी फिक्र में रहेगा। ठीक है। आला हज़रत ने फतवा रज़िया में ये बयान किया है। ठीक है। तो वो होता ये है कि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है। मैं अगर सारी उम्र भी गुजार दूं तो सिर्फ एक बाबुल मदीना में होने वाले जो कारोबार की सूरतें हैं मैं नहीं समझ सकता, कारोबार में इन्वॉल्व होने के बाद भी। ठीक है, ठीक है ना। मैं एक मार्केट का आदमी हूँगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। मैं दावे से कह सकता हूँ जी कि कोई आदमी किसी भी फील्ड का है, जी, किसी फील्ड का माहिर है, ठीक है, लेकिन वो बैठ जाए, ठीक है, मैं उसके सामने ये अर्ज करूँगा कि आप की और फील्ड के बारे में जी जो मालूमात हैं वो शायद हमसे ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो है। यानी उलमा के पास सारे लोग आते हैं। सही है। उलमा के जो मामलात हैं उनका जो हाथ है ना वो नफ्स पर होता है। ठीक है। यानी माशरे के बहुत करीब हैं, यानी माशरा उनके बहुत करीब होता है। ठीक, क्लोज होता है, क्लोज होता है। आके इस बात में कोई शक नहीं है कि ये
درجہ بدرجہ یہ معلومات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. آج ایک سنار مارکیٹ سے بندہ آیا, اس نے ایک سوال پوچھ لیا, جی وہ معلومات علماء کو ہو گئی. ٹھیک ہے. کاروبار کی معلومات نہ ہونا کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. سائل کا کام ہوتا ہے سوال پیش کرنا, ٹھیک ہے. علماء کا کام ہوتا ہے اس پر جواب پیش کرنا. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اس پر تھوڑا غور کرنا پڑے گا, پھر ہم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو سب اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام محمد شفیع اکوانی ہے. کراچی چیمبر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی ایک ریل اسٹیٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, اس کا میں سینئر وائس چیئرمین بھی ہوں. آج میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں دنیاوی طور پہ کہ جو ہم کریں تو ہی بزنس میں ترقی ہو سکتی ہے. دنیا داری ہے, دنیا میں چیزیں بہت ساری ایسی ہیں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں بینگ شرعی طور پہ روکا جاتا ہے, منع کیا جاتا ہے, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ چیزیں ضروری ہیں, تو اس کے لیے مفتی صاحب منع کرتے ہیں. تو اس میں میرا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جزاک اللہ. یہی تو امتحان ہے. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, جی میرے پاس ایک صاحب آئے, بات چل رہی تھی کریڈٹ کارڈ پر. میں نے کہا دیکھیں جب کوئی کریڈٹ کارڈ بنوانے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ریڈی ٹو پے انٹرسٹ اف آئی لیٹ. اگر میں لیٹ ہوں تو میں انٹرسٹ دوں گا. تو یہ معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے. بات چلی, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پیسے کون جیب میں رکھتا ہے, پیسے کون جیب میں رکھتا ہے, پیسے کون جیب میں رکھتا ہے, سودا لینا ہوتا ہے, یہ کرنا ہوتا ہے, وہ کرنا ہوتا ہے. اگر ڈیبٹ کارڈ بھی موجود ہے جی, تو میں نے کہا کہ دیکھیں 70,000 کا 1 لاکھ روپے کا موبائل تو آپ جیب میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور مارکیٹ جانے کے لیے 2,000 روپے جیب میں نہیں سکتے جی. یہ تو کوئی مجبوری نہ ہوئی. تو بعض اوقات ہم ایسی چیزوں کو اپنی مجبوری بنا لیتے ہیں, اس سے چھٹکارا ممکن ہوتا ہے, مجبوری نہیں ہوتی. قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے یعنی یہ جو سوال ہے نا جو انہوں نے کیا ہے, یہ اتنا بنیادی وسوسہ ہے, اتنا بنیادی وسوسہ ہے کہ قرآن مجید نے اس وسوسے کی کاٹ کی ہے. اللہ کہ اگر تم حرام سے بچو گے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی اب 2 کیٹیگری کے لوگ ہو گئے نا. ایک وہ ہو گئے کہ جو بچتے ہیں کہ نہیں ہمیں بچنا ہے. صحیح. کیا وہ بھوکے مر گئے, بالکل, کیا وہ روڈ پر آ گئے, کیا ان کے کام نہیں ہو رہے, کام ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لگی رہا. دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک نفسیاتی طور پر وہ خود کو تیار نہیں کیا. انہوں نے ٹھیک ہے, انہوں نے سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کیا کہ متبادل کیا. ٹھیک. دنیا جو ہے وہ بہت وسیع ہے. آپ دیکھیں مارکیٹوں میں اتار چڑھاوا جاتا ہے, بالکل آتا ہے, اپ ڈاؤن ہوتا ہے. ایک مارکیٹ آسمان پر جاری ہوتی ہے, ایسی گرتی ہے کہ پورا کاروبار بیٹھ جاتا ہے. بالکل, بندے کو فیلڈ چینج کرنی پڑتی ہے. جی. تو زندگی کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ پیچ و خم ہے, اور ان پیچ و خم سے حلال و حرام کی تمیز کر کے نکلنا ممکن ہے. مطلب اس کو اگر مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دروازہ بند ہے تو کوئی اور دروازے کھلے ہوں گے, ہمیں وہ ڈھونڈنے چاہیے. وقتی طور پر پریشانی آئے گی. ٹھیک. بندہ جب عزم کرے گا کہ نہیں میں نے اللہ کی رضا کے لیے حرام چھوڑنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں نے حرام کے نزدیک نہیں جانا, اس کا اثر میری بدن پر, میرے لباس پر, میرے کھانے پر, میری دعاؤں پر, ٹھیک ہے نا. بندہ حرام پیٹ میں ڈال کے دعائیں کرے گا تو کیا دعا ہوگی. میرے حج پر, میرے جنازے پر, میرے کفن پر, ہر چیز پر اس کے اثرات آنے ہیں. ٹھیک ہے. جو بندہ غور کرے گا, خوف خدا رکھے گا, تو ظاہر بات ہے جبھی بچے گا نا. ٹھیک. خوف خدا اور دل کا جو وہ ہے چوٹ ہے, وہ اصل چیز ہے. یعنی آپ کے اس جواب سے تو یہ بھی ذہن بن رہا ہے کہ احکام تجارت جو ہے, یعنی تجارت درست ہو جائے تو اس کا اثر تو عبادات پہ بھی پڑ رہا ہے, دیگر اعمال پہ بھی لازمی طور پر پڑ رہا ہے. دیکھیں رزق حلال سے اگر بچوں کی پرورش ہوتی ہے نا, تو ان بچوں کے اندر جو روحانیت آئے گی اس کے بعد ہی کچھ اور ہوگی. اللہ میں توفیق. جو گوشت حرام سے پرورش پائے گا تو اس کے کیا اثرات آئیں گے, ہر طرف اس کے اثرات آئیں گے. اب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے عبادت میں, اور جو لباس پہنا ہوا وہ حرام مال کا ہے, بتائیے. اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام محمد ولی اطاری ہے اور میرا بزنس سے تعلق ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے, ایک شخص کے پاس کاروباری صلاحیتیں ہیں, کیپٹل نہیں ہے اور وہ سود بھی لے نہیں سکتا, تو مفتی صاحب اس کا جواب ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا کرے. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں وہ کیا کرے کا تو جواب یہ ہے کہ وہ مارکیٹ میں پی آر پیدا کرے. ٹھیک ہے. ریلیشن بنائے. ریلیشن بنائے. ٹھیک ہے. اعتماد
بنائیں اس کا ایک وہ ہونا چاہیے، ایک کریکٹر ہونا چاہیے جی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے کہ جو ہے ہی غریب، ٹھیک ہے، تو اس کو قرضہ دینے والا یا مداربت کرنے والا زیادہ سے زیادہ 50,000 1,00,000 روپے دے سکتا ہے. ٹھیک ہے پیچھے والا آدمی سوچے گا نا یہ پیسہ دے گا کہاں سے، جی ہیں کیا لے کے تو نہیں بھاگ جائے گا. بالکل لیکن تھوڑا زیادہ چاہیے ہوتی ہے زیادہ جو امیر آدمی ہے جی اس کو زیادہ قرضہ مل سکتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ مداربت پہ پیسے مل سکتے ہیں. تو چادر سے زیادہ بھی پاؤں نہیں پھیلانا چاہیے، ٹھیک ہے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے. کاروباری دنیا کے اندر بندہ تھوڑے سے آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے جو ایک دم بہت سارا جو ہے نا مارکیٹ میں آ جائے، ہوا بنا دے اور ٹیشن بننا شروع کر دے کہ جناب یہ دیکھیں یہ گاڑیاں، یہ لش، یہ پش اور یہ فلاں اور یہ فلاں، تو یہ نیچرل طریقہ نہیں ہے. آرٹیفیشل اسٹیٹس نہ بنائے. جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ سادگی اپنائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھوڑے پیسے سے کام کرے، ٹھیک ہے جتنا معاشرے میں اس کو اعتماد ہے اسی اعتماد کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلے. تو یوں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلاتے ہیں جی اور اتنا پھیلاؤ کر لیتے ہیں اور پھر اپنا ایک ایسا سٹینڈرڈ اور معیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی زیادہ تر سمراجی ایک طبقہ ایسا بھی ہے، ٹھیک. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں. یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھا کے، مطلب کہ ایسی کیفیت میں رکھنا کہ چھا گئے مارکیٹ میں، جتنا آپ کے پاس آپ اتنا کریں. ٹھیک ہے مفتی صاحب ویڈیو ہماری تیار ہے، پیکج جو ہے جی جی وہ مدنی گلدستہ ہمارا تیار ہے جو پیکج ہے، اور میں چاہوں گا کہ آخری بات بھی ہم کر لیں اسی پیکج کے ساتھ ہمارا سلسلہ اختتام پذیر. جی میں لکھ دیتا ہوں. محترم اور پیارے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک ایسا پیکج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس کے حوالے سے ممکن ہے کہ آپ کو کئی مرتبہ ضرورت پیش آئی ہو، آپ کے سامنے سوال ہو کہ ایک چیز مثال کے طور پر میں نے بیچی ہے اور وہی چیز میں نے خرید لی. تو ایسی چیز کے خرید و فروخت کے اندر 6 صورتیں بنتی ہیں. ایک پیکج کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ 6 صورتیں کیا ہیں. آپ یہ پیکج دیکھیے، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان اپنی ضرورتوں کے پیش نظر لین دین کرتا ہے. ضرورتیں ایک جیسی نہیں رہتی، مختلف طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا انداز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. یہ انداز بھی ہر دفعہ بدل جاتا ہے. آج ہم ایک ایسے ہی انداز پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس میں کوئی شخص اپنی ضرورت کو جس انداز سے پورا کرنا چاہتا ہے وہ انداز آیا جائز ہے یا ناجائز. ایک ایسے مسئلے کو سمجھانے جا رہے ہیں جس کی بنتی ہیں 6 صورتیں. 5 صورتیں جائز ہیں، 1 صورت ناجائز ہے. کوئی شخص اپنی چیز بیچ کر وہی چیز دوبارہ خریدتا ہے تو 2 صورتیں بنیں گی. پہلا سودا ادھار ہوا تھا تو کیا ہوگا؟ پہلا سودا نقد ہوا تھا تو کیا ہوگا؟ آئیے پہلی صورت دیکھتے ہیں. زید عمر کو ایک چیز بیچتا ہے ادھار میں، سودا ہو جاتا ہے لیکن مکمل قیمت وصول نہیں ہوتی. اب زید عمر ہی سے وہ چیز دوبارہ خرید لیتا ہے لیکن جتنے پیسے میں پہلا سودا ہوا تھا اس سے کم پیسوں میں خریدتا ہے تو یہ صورت ناجائز ہے. آپ نے دیکھا اس صورت کے اندر پہلا سودا ادھار ہوا، قبضہ دے دیا گیا، اور جو چیز بیچی گئی وہی چیز دوبارہ جب خریدی گئی تو کم قیمت میں خریدی گئی. یہ ایک ایسی صورت تھی جو ناجائز قرار پائی، غیر شرعی قرار پائی. آئیے دوسری صورت دیکھتے ہیں. اس مسئلے کی دوسری صورت، زید نے جو مال بیچا تھا عمر کو، زید عمر سے وہی چیز جب خریدتا ہے تو جتنے کی بیچی تھی اس سے زیادہ قیمت میں خرید لیتا ہے تو یہ دوسرا سودا جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. آپ نے دیکھا پہلا سودا ادھار ہوا، قبضہ دے دیا گیا، پھر دوسرا سودا ہوا، لیکن جتنے میں پہلا سودا ہوا تھا اس سے زیادہ قیمت میں دوسرا سودا ہوا.
दूसरा सौदा जायज़ ठहरा, इसमें किसी किस्म की शरई खराबी लाजिम नहीं आई। आइए तीसरी सूरत देखते हैं। इस मसले की तीसरी सूरत, ज़ैद ने जब अमर से सौदा किया उधार में और उसके बाद वही माल अमर से दोबारा खरीद लिया, लेकिन उतने ही पैसों में खरीदा जितने की इसने पहली डील की थी, ये सूरत भी जायज है, इसमें कोई शरई खराबी नहीं। आपने देखा तीसरी सूरत के अंदर भी पहला सौदा उधार में हुआ, कब्जा दे दिया गया। जब दूसरा सौदा हुआ तो वो उसी कीमत पर हुआ जिस कीमत पर पहला सौदा हुआ था। इस सौदे के अंदर भी किसी किस्म की खराबी नहीं पाई गई, ये सूरत भी जायज़ है। मोहतरम नाजरीन, आपने एक मसले की 3 सूरतें मुलाहजा फरमाई कि जब पहला सौदा उधार में होता है तो मुमकिना तौर पर उसी आदमी के साथ वही चीज़ दोबारा खरीदने पर 3 सूरतें सामने आती हैं। एक सूरत पर अदम जवाज़ का हुक्म लगता है, वो नाजायज़ करार पाती है, जबकि 2 सूरतें जायज़ करार पाती हैं। अब अगर कोई सौदा इस नौयत पर होता है कि जो पहली डील है वो नकद में होती है, चीज़ बेच दी, खरीदने वाले ने कब्जा कर लिया, अब बेचने वाला उसी खरीदने वाले से खरीदना चाहता है वही चीज़। मुख्तलिफ इसके असबाब हो सकते हैं, चीज़ बेच दी, कब्जा दे दिया, बाद में मिसाल के तौर पर पैसों की वजह से बेची थी, पैसे आ गए, अब यही खरीदना चाहता है। पहली सूरत ये बनेगी कि अगर ये कम कीमत में खरीदना चाहता है तब भी ये सूरत जायज़ है। आइए इस सूरत को देखते हैं। ज़ैद ने अमर को नकद में माल बेचा, फिर किसी वजह से वही माल अमर से दोबारा खरीदता है, लेकिन जितने पैसे में पहला सौदा हुआ था उससे कम पैसों में खरीदता है, तो ये सूरत जायज़ है। आपने देखा ये सूरत जायज़ है, इसमें कोई शरई खराबी नहीं है। इस मसले की दूसरी सूरत कि सौदा नकद में हुआ और दूसरा सौदा जब हुआ तो उससे ज़्यादा पैसों में हुआ जितने पैसों में पहला सौदा हुआ था, ये सूरत भी जायज़ है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इस मसले की दूसरी सूरत ये बनती है कि ज़ैद ने नकद में सौदा किया अमर से, उसके बाद वही चीज़ अमर से दोबारा खरीद ली, लेकिन जितने की बेची थी पहले उससे ज़्यादा में खरीदी, कोई शरई खराबी लाजिम नहीं आई, ये सूरत भी जायज़ है। आपने देखा इस सूरत के अंदर भी किसी किस्म की शरई खराबी लाजिम नहीं आई। इस मसले की तीसरी सूरत ये बनती है कि पहला सौदा नकद में हुआ, कब्जा दे दिया गया, उसी आदमी से दूसरा सौदा किया गया और उतने ही पैसों में किया गया जितने पैसों में पहला सौदा हुआ था, ये सूरत भी जायज़ है। तीसरी सूरत इस मसले की ये है कि पहले एक सौदा नकद हुआ, पैसे दे दिए गए, माल का कब्जा दे दिया गया, अमर ने वो चीज़ वसूल कर ली, ज़ैद वही चीज़ अब अमर से दोबारा खरीदता है, जितने की बेची थी उतने ही की खरीद लेता है, ये दूसरा सौदा भी जायज़ है, कोई खराबी नहीं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपने एक मसले की 6 सूरतें मुलाहजा की। 3 सूरतें इस ताल्लुक से थीं कि पहला सौदा उधार में हुआ हो, 3 सूरतें इस ताल्लुक से थीं कि पहला सौदा नकद में हुआ हो। इन 6 सूरतों में सिर्फ एक सूरत नाजायज़ है कि जब किसी ने उधार में माल बेचकर उसी आदमी से वही माल कम कीमत में ख़रीदा तो नाजायज़ सूरत बनेगी। बकाया जो 5 सूरतें हैं वो जायज़ हैं। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो
सच बोलता हो जो, एहसान करे लोगों पे मुझे ऐसा बना दे, एहसान करे लोगों पे मुझे ऐसा बना